کہ انڈیا کی بے شمار اخباروں نے اس چیز کی خبر شائع کی ہے جس میں ہیڈ لائن یہی تھی کہ پانی میں نے بھیجا ہے اور میں نے ایودھیا کے لیے بھیجا۔ اس میں کہا گیا ہے جی کہ آپ کی جو نانی ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ہندو تھیں یا نہیں تھیں، لیکن اس میں یہ لکھا گیا کہ آپ کی جو نانی ہے وہ ہندو تھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈین ایجنٹ ہیں جیسے کے لایا۔ انڈین میڈیا نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ آپ نے جو پانی ہے وہ صرف مخصوص جو ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے۔ اس پہ لازم بات ہے، پھر لوگوں کا رد عمل آنا تو ایک فطری عمل تھا کیونکہ لوگوں کے دل مجروح ہوئے تھے۔ جس طریقے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب کشمیری، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک چینل طیب کشمیری۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پر بابری مسجد اور رام مندر کو لے کر ایک مرتبہ پھر سے بحث کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن اس وقت جو آزاد کشمیر کی اگر بات کی جائے تو اس میں ایک آزاد کشمیر کا ایک اہم معاملہ اور اس کا تعلق جو ہے وہ بابری مسجد کے ساتھ، رام مندر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے سامنے آیا ہے۔ وہ ایک اہم ایشو ہے جس پر سوشل میڈیا پر کافی گرما بحث جاری ہے۔ اس وقت میرے ساتھ صحافی جو ہیں تنویر احمد صاحب موجود ہیں، انہی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بات چل رہی ہے کہ انہوں نے جو رام مندر تعمیر کیا جا رہا ہے بابری مسجد کو شہید کر کے، اس کے لیے انہوں نے شاردا سے جو ایک ہندوؤں کے نزدیک ایک مقدس مقام ہے، وہاں پہ ان کا جو مندر ہے، وہاں سے انہوں نے جو پانی ہے وہ خاص طور پر جو رام مندر کی تعمیر ہے اس کے لیے بھیجا ہے۔ جس کے بعد جب سوشل میڈیا پر یہ بات سامنے آئی اور جو بھارتی میڈیا ہے اس نے جب یہ بات پبلک کی تو اس کے بعد جو مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور کافی سارے لوگوں کو رنج پہنچا ہے کہ آخر تنویر صاحب نے ایسی کیوں یہ حرکت کی ہے کہ انہوں نے بابری مسجد جو شہید کی گئی ہے اس کی جگہ جو رام مندر تعمیر کیا جا رہا ہے اس کے لیے آزاد کشمیر سے انہوں نے پانی کیوں بھیجا ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ آج یہ تنویر صاحب آئے ہیں، تو یہ آج ہمیں اپنا موقف بھی دینا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آخر ان نے پانی بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے اور کب بھیجا ہے۔ اسی سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ اچھا تنویر بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف ایک بھرپور قسم کی مہم چل رہی ہے، تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے پانی بھیجا ہے؟ میں نے 6 ماہ پہلے پانی بھیجا ہے اپنے کشمیری پنڈت بھائی کو، اور جس ریاست پر میں اور آپ کام کرتے ہیں رہتے ہیں، جس کے ہم مالک اور وارث ہیں، اس ریاست کا ہر فرد، چاہے اس کا مذہب، اس کا عقیدہ، اس کا فرقہ، اس کی نظریہ جو مرضی ہو، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی کسی بھی جائز ضرورت یا جائز مطالبے کو ہم اس پر عمل کریں۔ تو ان کے لیے شاردا کا پانی مقدس ہے۔ 6 ماہ پہلے جولائی 2023 میں رویندر پنڈتا جو سیو شاردا کمیٹی کے بانی ہے اور تقریباً 2006 سے وہ اس جدوجہد میں ہیں کہ کس طریقے سے شاردا پیٹھ، جس کو وہ اپنا مکہ، جس طریقے سے ہم سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کو اپنا قبلہ اول سمجھتے ہیں، ان کے لیے ان کا قبلہ اول شاردا ہے۔ تو انہوں نے ہندوؤں کے نزدیک ہے، یہ کشمیری پنڈتوں کے لیے بالخصوص، اور ظاہر ہے جیسے کہ ہر مذہب میں بھی مختلف فرقے ہوتے ہیں، تو کشمیری پنڈتوں کے لیے اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے بے شمار دیگر ایسے بھی ہندو ہیں جن کے لیے یہ مقدس ہے۔ جی ہاں جی، تو ہم نے پانی بھیجا ہے ان کو آج سے 6 ماہ پہلے۔ انہوں نے آپ سے فرمائش کی تھی یا آپ نے خود ہی؟ جی انہوں نے فرمائش کی تھی، ورنہ ہم کیسے ان کو بھیجتے۔ اچھا جی ہاں، تو وہ ظاہر ہے کیونکہ یہاں سے پانی بھیجنا ڈائریکٹ بارڈر کے ذریعے سے ادھر ہی بھیج سکتے، اور پاکستان کیسے پانی بھیجا ہے؟ انڈیا تو میں نے یہاں سے انگلینڈ بھیجا ہے، اور انگلینڈ میں ایک کشمیری پنڈت خاتون تھی جس کو یہ پانی ہمارے گھر سے ہی وہ کسی نے دیا ہے، تو وہ پھر وہ جب انڈیا گئی ہیں تو وہ ساتھ لے کے گئی تھی۔ مقبوضہ کشمیر لے کے گئی تھی؟ جی ہاں، یہ 6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ 6 مہینے پہلے کی بات۔ انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس مقصد کے لیے پانی چاہیے یا؟ نہیں انہوں نے نہیں بتایا، اور نہ ہی میرا غرض ہے، ان کے لیے مقدس ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہم آب زمزم سعودی عرب سے لے آتے ہیں تو ہم بھی تو ظاہر تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں، لوگ ہم سے فرمائش بھی کرتے ہیں کہ آپ اگر مکہ مکرمہ جائیں گے تو آپ آب زمزم لے آئیں، تو اسی طریقے سے ہم نے ان کو بھیجا ہے 6 ماہ پہلے۔ وہ خود وہ میڈیا پر اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ یہ بنیادی اس کا مقصد ایودھیا کے لیے نہیں تھا۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 4 ماہ پہلے ان کے ذہن میں آیا جی کہ میں اس کو ایودھیا کے لیے پیشکش کروں، وہ تو خود وہ بیان بھی دے چکے ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ جو جب آپ نے پانی بھیجا ہے وہاں پہ، تو اس خبر کو سامنے لانا انڈیا میڈیا نے سامنے لایا، پاکستان میں تو کسی نے نہیں لایا،
اس نے سوشل میڈیا کے لایا. انڈین میڈیا نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ آپ نے جو پانی ہے وہ صرف مخصوص جو ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے. اس پہ لازم بات ہے پھر لوگوں کا رد عمل آنا تو ایک فطری عمل تھا کیونکہ لوگوں کے دل مجروح ہوئے تھے. جس طریقے سے آپ نے جب یہ خبر پڑھی آپ نے یا سنی آپ نے مجھ سے تصدیق کی. آپ کی طرح کچھ اور بھی عقل مند لوگ تھے جنہوں نے پہلے مجھ سے تصدیق دی پھر انہوں نے کچھ بیان دیا یا کچھ انہوں نے عمل کیا. یہ جو آپ خبریں دیکھ رہے ہیں وہ اتنی بڑکی نہیں ہے کیونکہ ان کا جو مدعا ہے اس میں عدم تحقیق موجود ہے اور اس میں بغض اور حسد ہے میرے بارے میں اور اس کو نیشنلزم اور پتہ نہیں کس چیز کے ساتھ وہ جوڑ رہے ہیں. تو جیسے میں نے تو مقامی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف ان کا بغض ہے یا جو بھی ہے آپ سے نفرت کرتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ کہ جو بھارتی میڈیا نے مطالعہ پاکستان پڑھا ہے میں پوچھ رہا ہوں اس میں نفرت ہے کہ نہیں؟ بالکل وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن الگ کیسے ہے کیونکہ ان کی تربیت وہیں سے ہوئی ہے نا. وہ چلیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. مسلمانوں نے پچھلے کم سے کم 500 سال سے مسلمانوں کے اندر مجموعی طور پر عدم تحقیق ہے. وہ آپ کی بات بالکل کریکٹ ہے لیکن میرا سوال کچھ اور ہے. وہ عدم تحقیق کی وجہ سے لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں فتنہ فساد پیدا کرتے. لیکن میرا سوال یہ کہ جو آپ کو ایک متنازع بنا کر پیش کیا گیا ہے وہ انڈین میڈیا کی طرف سے کیا گیا ہے. وہ تو کریں گے. دیکھیں تو انڈینز ظاہر ہے وہ اس کو ایز اے پروپیگنڈا ٹول انہیں استعمال کیا. جو چیز میں نے 6 ماہ پہلے بھیجی ہے ٹھیک ہے اور اپنے کشمیری پنڈتوں اپنے ہم وطنوں کی جو جائز تقاضے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے اس چیز کو جو آپ نے کہا کہ میڈیا نے 21 تاریخ کو یعنی کہ 22 تاریخ کو انہوں نے رام مندر کا افتتاح کیا تو 21 تاریخ کو گوگل کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا جناب کہ انڈیا کی بے شمار اخباروں نے اس چیز کی خبر شائع کی ہے جس میں ہیڈ لائن یہی تھی کہ پانی میں نے بھیجا ہے اور میں نے ایودھیا کے لیے بھیجا. تو یہ چیز درست نہیں ہے اور اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ میں بھی لکھ چکا ہوں اور جس کو میں نے پانی بھیجا ہے وہ بھی لکھ چکا ہے. اور اس میں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے نا وہ بھی اس میں انٹرسٹ انہوں نے لیا ہے. انہوں نے بھی عقل مندی یہ کی کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جناب اصل کہانی کیا ہے. وہ تو لازم بات ہے آپ ہی بتا سکتے ہیں. تو میں نے جب میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے جو میں نے بیان دیا انہوں نے ایگزیکٹلی وہی چیز لکھی ہے. میں ایک سوال پرسنلی آپ سے کرنا چاہوں گا. اس پوسٹ میں ایک بات میں نے شاید وہی پوسٹ ہے یا کوئی اور پوسٹ ہے اس میں کہا گیا ہے جی کہ آپ کی جو نانی ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ہندو تھی یا نہیں تھی لیکن اس میں یہ لکھا گیا کہ آپ کی جو نانی ہے وہ ہندو تھیں. وہ ہندو پیدا ہوئی ہے تو 1947 میں میرے نانا جو مجاہد تھے اس 47 کی لڑائی میں اس غدر میں وہ لڑے تو انہوں نے ان کو لیا انہوں نے ان کو پناہ دی اور وہ 47 سے لے کر ایک مسلمان کے گھر میں آئی اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ مسلمان ہو گئی اس نے مسلمان بچوں کو پیدا کیے اس کے آگے پوتے اور نواسے جو ہے وہ سارے مسلمان ہیں ٹھیک ہے. ان کی قبر 2010 میں وہ قتل ہوئی ہے ان کی قبر یہیں پہ ہے سینسا کے اندر. تو یہ وہی بات ہے کہ یہ عدم تحقیق ہے نا ٹھیک ہے. ایک کہاوت ہوتی ہے کہ جناب میں فلاں کو اس کی نانی یاد دلا دوں گا تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو حریف ہیں ان کو میری نانی کیوں بار بار یاد آتی ہے. ٹھیک ہے واضح کرنا ضروری تھا. جی صحیح ہے. نہیں اس پر میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں. ظاہر ہے ایک سوال اٹھا ہے ایک بات اٹھی ہے تو آپ تو درست کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے تصدیق لے رہے ہیں. میری نانی مسلمان تھی وہ پیدا تو ہندو ہوئی ہے جس انگلینڈ میں رہا ہوں اور جتنی مجھے انگلینڈ میں اس سسٹم کے اندر رسائی تھی پارلیمنٹ کی اور دیگر جگہوں کی اور انہی کی جہازوں پر اور انہی کی سسٹمز میں جا کر میں دنیا کی جنگوں کو میں نے کور کیا ہے. تو جس ملک نے 200 سال یہاں پہ حکومت کی اور جس ملک نے دنیا کے 24% رقبے پر ایک مرتبہ ایک وقت تھا کہ اس کا قبضہ تھا تو اس کی جہاں تک میری اتنی رسائی تھی میں اس کی ایجنٹی اگر کرتا تو مطلب میرے لیے آسان بھی تھا اور ان کی ضرورت بھی تھی تو وہ میں نے نہیں کی. تو میں یہاں پہ رہ کر میں انڈیا کی ایجنٹی کروں گا تو پھر میرے بچوں نے تکلیفیں معاشی کیوں دیکھی ہیں میں تکلیفیں کیوں دیکھ رہا ہوں. میری 4 سال سے میرے پاس گاڑی نہیں ہے. تو یہ تھے میرے ساتھ تنویر صاحب جنہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ بابری مسجد کے حوالے سے اور جو ایودھیا کے لیے جو انہوں نے پانی بھیجا ہے اس میں کلیئر انہوں نے بتایا کہ جو انہوں نے پانی بھیجا تھا وہ آج سے 6 ماہ قبل جون 2023 میں جو ہے جولائی 2023 میں انہوں نے شاردا سے پانی لے کر براستہ UK جموں کشمیر بھیجا تھا. آگے وہاں پہ جن صاحب کو انہوں نے بھیجا ہے پانی وہ جس مقصد کے لیے استعمال کیا انہوں نے وہ ان کی اپنی ذاتی چوائس تھی اور اس میں
یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، نہ میرا یہ مقصد تھا کہ میں نے پانی جو ہے وہ بابری مسجد کے لیے بھیجا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارا کم از کم کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے لیے ایسا مسجد کے لیے یا ایسا کچھ کام کریں۔ مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔